وادی کشمیر میں مختلف خشک و رسیلے میوے جات کی کاشتکاری ہوتی ہے، جس کے ذریعے وادی کے کسان اپنا ذریعہ معاش حاصل کرتے ہیں۔ وہیں اس صنعت سے لاکھوں افراد بالواسطہ یا بلا واسطہ جڑے ہوئے ہیں جو اس سے اپنا روزگار حاصل کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے یہ میوہ صنعت جموں کشمیر کی معیشت کی ریڑھ کی ہڈی تصور کی جاتی ہے۔ اگرچہ پہلے سیب کے درختوں کو اگانے میں 7 سے 8 سال لگتے تھے اور 8 سالوں کے بعد یہ پھل دینا شروع کرتے تھے، لیکن بعد میں حکومت نے اس صنعت کو فروغ دینے کے لیے وادی میں ہائی ڈینسٹی پودے متعارف کرائے جو 2 سال کے درمیان ہی پھل دینا شروع کر دیتے ہیں، جبکہ ان سیبوں کی مانگ اور قیمت روایتی سیبوں کے مقابلے میں زیادہ ہے، جس کی وجہ سے وادی کے دیگر اضلاع کے ساتھ ساتھ ضلع پلوامہ کے کسانوں نے روایتی باغات کو ہائی ڈینسٹی باغات میں تبدیل کر دیا ہے۔ اس اسکیم کو کامیاب بنانے اور اس کو فروغ دینے کے لیے حکومت نے اس کو سبسڈی کے دائرے میں لایا تاکہ زیادہ سے زیادہ کسان ہائی ڈینسٹی اسکیم سے مستفید ہو سکیں۔ وہیں اب حکومت نے دیگر 11 میوہ جات کو بھی ہائی ڈینسٹی اسکیم میں لانے کا فیصلہ کیا ہے، جن کے لیے وادی کے مختلف علاقوں میں کسان ہائی ڈینسٹی پودے لگا رہے ہیں۔ اس ضمن میں محکمہ باغبانی اس ہائی ڈینسٹی پودوں کو اگانے کے لیے کسانوں کو ہائی ٹیک گرین ہاؤس فراہم کر رہا ہے، جو محکمہ کی جانب سے سبسڈی پر دیا جا رہا ہے۔ ہم اب والنٹ زیادہ فوکس، چونکہ ہمارا آج تک ایپل کی طرف ہی رہا ہے، بٹ گورنمنٹ نے یہ بھی سوچا کہ ادر بھی فروٹ کراپس ہے، جیسے والنٹ ہے، المنڈ ہے، چری ہے، باقی تو ان کے لیے بھی اسکیمز آ گئی، تو یہ ہم اپنے والنٹ کو پروموٹ کرنے کے لیے اٹ کی ہم والنٹ جو ہے نیشنل لیول پہ ہم میجر پروڈیوسرز ہے، تو ہم فردر اس میں اور امپرومنٹ کرنا چاہتے ہیں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں کو اس سیکٹر میں لانا چاہتے ہیں تاکہ نرسری ڈیولپمنٹ کی طرف آئیں گے، وہ والنٹ نرسریز اسٹیبلش کریں گے اور ہم والنٹ کے باغ جو ہے لگا سکتے ہیں۔ ہائی ڈینسٹی نرسریز ہے یہ، تو اس میں گورنمنٹ کافی سپورٹ کرتا ہے لوگوں کو اس میں آنے کے لیے، اور دس از ون آف دا نرسریز جو ہم نے اس سال اسٹیبلش کی ہے، ہائی ٹیک نرسری۔ اس ضمن میں ضلع پلوامہ کے ترچھل علاقے سے تعلق رکھنے والے غلام رسول ڈار نے بھی محکمہ کی اس اسکیم کا فائدہ اٹھا کر اپنے علاقے میں ایک ہائی ٹیک گرین ہاؤس لگایا ہے، جہاں پر ہائی ڈینسٹی اخروٹ کے پودوں کو اگا کر کسانوں تک پہنچا رہے ہیں۔ اگرچہ یہ صنعت زوال پذیر ہونے لگی تھی، لیکن ہائی ڈینسٹی پودوں کے آنے کی وجہ سے یہ صنعت دوبارہ زندہ ہونے کے امکان میں ہے۔ پرانے والنٹ جو بڑے بڑے پیڑ ہیں، اب لوگ ان پہ چڑھنے سے بھی ڈرتے ہیں اور وہ زیادہ بڑا ہوتا ہے۔ اب ہم نے ہائی ڈینسٹی پیڑ مطلب گرافٹڈ ہم گرافٹ کرتے ہیں اس پر، اور اس کا پیڑ کا سائز بھی چھوٹا رہتا ہے، جیسے کہ ادھر پرانا صنعت اب ختم ہونے جا رہا ہے، اب لوگ نئے پیڑ لگاتے ہیں جو قد میں بھی چھوٹے ہیں اور زمین میں بھی بہت زیادہ پیڑ آتے ہیں اور فصل بھی جلدی دیتے ہیں۔ گورنمنٹ نے دے دیا ہے، ہارٹیکلچر ڈپارٹمنٹ نے ہائی ٹیک، اس میں زیادہ کامیاب ہو جاتا ہے۔ اس ضمن میں محکمہ باغبانی کے ڈائریکٹر غلام رسول میر نے کہا کہ حکومت نے 11 مزید میوہ جات کو ہائی ڈینسٹی اسکیم میں لایا ہے، جس کے تحت کسانوں کو ان میوہ جات کو اگانے کے لیے ہائی ڈینسٹی پودے سبسڈی پر فراہم کیے جا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اس سے نوجوان روزگار کے ساتھ ساتھ ہائی ڈینسٹی پودوں کو اگا کر کسانوں تک پہنچا سکتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ جموں کشمیر ملکی سطح پر سب سے زیادہ اخروٹ کے پیداوار کے لحاظ سے جانا جاتا ہے۔ اس کو مزید فروغ دینے کے لیے اور زیادہ سے زیادہ لوگوں کو اس صنعت سے جوڑنے کے لیے اس کو متعارف کرایا گیا ہے۔ ETV بھارت کے لیے پلوامہ سے سید عادل مشتاق کی رپورٹ۔